طب نبوی کی اہمیت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحت، بینیفٹس آف ہیلتھ، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا، ہمارے لیے ایک بہترین ضابطہ حیات مقرر فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے شعبے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ طب کے موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو طب نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج اور طبی نسخوں کو تمام بہترین اطباء مستند اور قابل قدر مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے شعبے پر بھی احسان فرمایا ہے، کیونکہ پیغمبر جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے طب نبوی میں بھی وہی تائید شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا علاج خود کرتے اور دوسروں کو علاج کی ہدایت بھی فرماتے اور خود بھی ان کا علاج کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو طب نبوی کے نام سے جانے جاتے ہیں مکمل اور سود مند ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے دنیا میں جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ساتھ نازل فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے۔ یہ اور اس طرح کی احادیث خوشخبری ہیں مریضوں اور بیماروں کے لیے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ ہر بیماری کا علاج اور دوا اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس طرح مریضوں میں ڈھارس اور امید پیدا ہوتی ہے، اور جب مریضوں میں امید کی کرن پیدا ہوتی ہے تو بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے ان کی قوت مدافعت یعنی ان کی ول پاور بڑھ جاتی ہے اور وہ جلد شفائے کامل پا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں طب نبوی کی ایک خاص بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور دوا دونوں سے علاج فرماتے تھے کہ مرض سے شفا کے لیے دعا اور دوا دونوں ضروری ہیں، کوئی بھی ایک علاج نہ کافی ہے، بھی کبھی دوا وہ کام نہیں کر پاتی جو دعا کر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج 3 طرح کا ہوتا تھا۔ علاج بالادویہ یعنی مرض کا علاج قدرتی دوا کے ذریعے کرنا، علاج بالادعیہ یعنی مرض کا علاج دعا یا جھاڑ پھونک کے ذریعے کرنا، علاج بالامرین یعنی مرض کا علاج دوا اور دعا یا جھاڑ پھونک دونوں سے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج الہام، تلقین الہی، وحی تائید اور منشاء رب پر مبنی ہے، جو کسی بھی علاج یا ادوار کے اطباء کے طریقہ علاج کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علوم طب سے متعلق مضرتوں اور منافع کا مکمل اور درست علم ہم تک پہنچا ہے، اور طب نبوی سے متعلق آپ کے نسخہ جات و فرمودات نہ صرف آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں بلکہ ان سے نفع تام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جسم اور روح کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب انسان کی روح پاکیزہ، خوش و خرم اور مطمئن ہوتی ہے تو انسانی جسم صحت مند اور چاق و چوبند ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں بیمار جسم کی روح کو قوت دینے کے لیے اس میں امید کی روشنی پیدا کی جاتی ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے تو اس میں بیماری سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ پر یقین، بھروسہ، دعا، دوا، صدقہ و خیرات، توبہ، استغفار، نیکیاں اور بندگان خدا سے بھلائی ایسے اعمال ہیں جو انسان کو رنج و مصیبت، آفات و آلام، بلاؤں اور بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ غرض ان سب باتوں کی تلقین اور رہنمائی ہمیں طب نبوی سے ملتی ہے۔ ہماری ٹیم کی کوششوں سے ہم روزانہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے رہیے اقرا ہیلتھ اکیڈمی۔